أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحیات، طیبات، تقدیسات اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہیں. ان گنت بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہان ختم الرسل سید الاولین سید الآخرین امام کائنات فخر موجودات شاف روز جزا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. مالک الملک کا ہمارے اوپر یہ بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے فرمایا ہے. یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ جس کے اوپر جتنی بھی اس مالک کی حمد اور شکریہ بجا لایا جائے کم ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کریم نے جو اپنی آخری کتاب عطا فرمائی ہے وہ بھی اس کائنات کی عظیم ترین نعمت ہے. یہ وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جو سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے.
یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بعد اللہ کریم نے قیامت تک کوئی اور کتاب نازل نہیں فرمانی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس دنیا میں ہدایت کے لیے آنے والے تمام صحیفوں اور کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ اس کتاب کو القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کتاب کو ہدی للناس بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کل کائنات کے لیے سراپا ہدایت کا پیغام اور مینارہ نور ہے۔ اس کتاب کو مبارک کن بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب، اس کتاب کے ساتھ تمسک کرنے والے، اس کتاب کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کرنے والے بھی بابرکت اور باعظمت بن جاتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے العظیم بھی فرمایا گیا کہ نہایت ہی بلند اور بزرگی اور عظمت والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے المجید بھی کہا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا نام موعظت بھی ہے، جس کی صفت یہ ہے کہ جو اپنے اندر اپنے ساتھ تمسک کرنے والوں کو نصیحت برا کلام اور نصیحت برا ہدایت سے مبنی پیغام ان تک پہنچاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے شفا کا نام بھی دیا گیا کہ جو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ جسمانی بھی اور روحانی بیماریوں سے شفا پا جاتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے الفرقان بھی فرمایا گیا کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے۔ جس طرف یہ کتاب ہو وہ حق ہوتا ہے، جس طرف اس کتاب سے بے اعتنائی ہو وہ باطل قرار دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں مالک کائنات ان کے اندر بھی یہ شعور بیدار فرما دیتے ہیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے لا ریب فی کہا گیا، اور یہ وہ چیلنج ہے کہ جو قیامت تک کے لیے اس کے نازل کرنے والے نے فرمایا ہے کہ اس میں غلطی ہونا تو دور کی بات، اس میں تو شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ وہ کتاب حمید ہے، فرقان مجید ہے۔ فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو، اور یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، انکار کرنے والے کہا کرتے تھے کہ شاید محمد علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے یہ کتاب گھڑتے ہیں یا بناتے ہیں۔ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، اگر ایسی ہی بات ہے، سارا کلام پاک نہیں، سارا قرآن نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اپنی مرضی کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی سورت کا انتخاب کر لو۔ بقرہ، آل عمران نہیں، سورہ الکوثر کو ہی لے لو، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ، ہم مان جائیں۔ اکیلے نہیں کر سکتے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، مشرق و مغرب میں، شمال اور جنوب کے اندر جن کو کہتے ہو کہ ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمارے سننے والے ہیں، ہمارے الہ ہیں، ان کو بھی بلا لو اور سارے مل کر
صرف اس کی ایک صورت جیسی ایک صورت اس کی نظیر بنا کر لے آؤ، ان کنتم صادقین، پتہ لگ جائے گا کہ یہ کلام حق ہے یا محمد کریم اس کو خود بناتے ہیں معاذ اللہ۔ ان کنتم فإن لم تفعلوا، لیکن مالک خود فرماتے ہیں یہ تم کر ہی نہیں سکتے۔ کیسے کر سکتے ہو؟ ولن تفعلوا، قیامت کی صبح ہو سکتی ہے لیکن اس قرآن کی نظیر اور مثل لے کر نہیں آ سکتے۔ فاتقوا النار التی، اور ڈر جاؤ ڈر جاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن ہم نے انسانوں اور پتھروں کو، ہم نے نافرمانوں کے لیے اس آگ کو بنایا ہے۔ ڈر جاؤ، ہم نے یہ کتاب تمہارے لیے سراپا ہدایت بنا کر بھیجی ہے۔ اچھا تم صرف انسانوں کا کام نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ یہ کسی سے مدد لے کر بنایا گیا ہے، ہم تمہیں ایک اور چیلنج دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم جب بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، آج بھی منکرین قرآن بڑے سے بڑا اس پر الزام لگائیں گے، لیکن جب اس کے مقابلے میں لانے کی بات کی جائے تو جواب نہیں ملتا۔ خالق کائنات مالک کائنات نے کھلا چیلنج قیامت تک کے لیے مزید فرمایا اور ارشاد ہوا کل ان اجتمعت الانس، کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، الا ان یاتوا بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ انسانوں تم بھی مل جاؤ، جنوں تم بھی مل جاؤ، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنی طرف سے افترا کرتے ہیں۔ سارے ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جاؤ اور اس کلام جیسی کوئی نظیر لے کر آؤ، لیکن نہیں لا سکتے۔ اور کیسے لے کر آؤ؟ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ماننے والوں کو رب اکبر ان کی دنیا کے اندر بھی تقدیریں بدل دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ان کو سرفرازیاں اور کامرانیوں اور کامیابیوں سے متمکن فرمائیں گے۔ یہ کتاب کوئی عام کتاب ہے؟ ہائے ہمیں اس کتاب کی قدر نہ آئی، ہمیں اس کتاب اور اس نعمت کا احساس نہ ہوا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید گٹی کے اندر پڑی ہوئی یہ تبرک کے طور پر ہمیں مل گئی۔ ہم نے اس کو کھولنا، اس کو سمجھنا، اس نسخہ کیمیا سے شفا پانے کے لیے توجہ ہی نہیں کی، بگرنہ یہ کتاب انقلاب ہے۔ انقلاب کہتے ہیں قلب سے بدل دینا، ایک حالت سے دوسری حالت پر لے کر آنا۔ کون نہیں جانتا کہ جب یہ کتاب نازل نہیں ہوئی تھی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی مکہ کی بستی جہاں پر لوگ کون سی ایسی برائی، کون سی ایسی بے حیائی، کون سی ایسی عریانی اور فحاشی، کون سی ایسی ضلالت تھی جو اس معاشرے کے اندر نہیں پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے سنا نہیں کہ وہ لوگ اتنے درندے اور سفاک تھے؟ چھوٹی بچی پیدا ہوتی، باپ اس بچی کو اس دنیا میں لانے کا سبب بننے والا اپنی معصوم بچی کو اٹھاتا، ایک ہاتھ میں کدال لیتا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نومولود شیرخوار بچی کو دفن کر دیا کرتا تھا۔ اتنی بربریت سیدہ عائشہ اما سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں یہ حالت تھی کہ لوگ، عورتیں اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگایا کرتی تھی مخصوص رنگ کے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس گھر کے اندر فحاشی کا کھلم کھلا، بدکاری کا اڈا کھلا ہوا ہے، جو آنا چاہے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔
شراب، ڈاکہ زنی، قتل و غارت، کون سی ایسی برائی تھی جو اس معاشرے کے اندر موجود نہیں تھی؟ لیکن جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نسخہ کیمیا کو، اس شفا کو ساتھ لے کر آئے تو پھر اصل انقلاب اور تبدیلی آئی۔ تبدیلی کہتے ہیں کہ ایک حالت سے دوسری حالت کے اندر نمایاں فرق آ جانا۔ اور پھر سیرت نگاروں نے لکھا، میں ایک دو تصویریں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی اصل بات کے اوپر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ حضور علیہ السلام کا معمول کہ حرم کے اندر کبھی کبھی چلے جاتے اور تنہائی کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور محمد کریم کہ جن کے قلب اطہر پر جبریل قرآن لے کر آیا کرتے تھے، اور مکے کے اس ماحول کے اندر جب وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ رب کی رحمتیں جھوم جھوم کر برستی ہوں گی، رب کے نورانی فرشتے بھی سننے کے لیے آتے ہوں گے کہ حضور علیہ السلام اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ پڑھتے ہوئے ایک دن ایسا ہوا کہ سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی پیچھے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب حضور تلاوت کر رہے ہیں، ذرا غور فرمائیے گا، ہم اور آپ بھی سنتے ہیں، پتہ نہیں پھر سن کر گزر جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ۔ قوم عاد کا ذکر، قوم ثمود کا ذکر کہ جنہوں نے نہیں مانا تو وہ کس طرح رب کے عذاب سے دوچار ہوئے، ان کے اوپر رب کا کس طرح سے عذاب کا کوڑا برسا۔ پڑھتے پڑھتے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ان آیات کے اوپر پہنچتے ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں اس وقت سن رہا تھا، میں نے جب یہ کلام سنا تو میرے دل نے کہا عمر یہ تو کوئی بہت بڑے شاعر ہیں، یہ عام بندے کا تو کلام لگتا ہی نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میرے ابھی دل کے اندر یہ خیال ہی آیا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے۔ میرے محمد کریم اگلی آیتوں کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تذکرون۔ میرے دل نے کہا یہ شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، خود ہی اس کی نفی فرما دی ہے۔ اچھا یہ کوئی کاہن ہے یا کوئی کاہن ان کو یہ کلام سکھا کر جاتا ہے، تب ہی تو یہ اتنی پیاری پیاری آیتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ابھی میرے دل کے اندر یہ خیال ہی آیا تھا۔ آقا پھر اپنی زبان سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت شروع کرتے ہیں ولا بقول کاہن ولا بقول کاہن ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا یہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کی باتیں ہیں، پھر یہ ہے کیا؟ یہ بندے کا کلام تو لگتا ہی نہیں ہے۔ آگے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین وإنه لتذکرة للمتقین وإنا لنعلم ان منکم مکذبین وإنه لحسرة
حسرۃ علی الکافرین وانہ لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم۔ اب سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میرے دل کے اندر ایمان کی وہ چنگاری جل اٹھی کہ جو میرے ایمان کا سبب لانے کا باعث بنی۔ یہ قرآن کریم جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں، دوسری تصویر، جبیر ابن مطعم ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مذاکرات کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس مدینے کے اندر اپنے وفد کے ہمراہ تشریف آتے ہیں، اور ابھی مذاکرات چل رہے ہیں کہ نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام مغرب کی جماعت کروانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک طرف بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی حرکات و سکنات، اور حضور نے مغرب کی نماز پڑھانا شروع کی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع فرمائی، اور قرآن کریم کی تلاوت میں سے بھی سورہ الطور کی آیات کو تلاوت کرنا شروع کیا۔ حضور کا پڑھنا تھا اور اس سوز کے ساتھ پڑھنا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع۔ جبیر فرماتے ہیں کہ جب حضور نے ان آیات کی تلاوت شروع کی کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، مجھے ایسے لگا کہ جیسے ایسا نہ ہو میں ابھی ایمان نہ لایا اور یہ عذاب میرے اوپر ہی برس پڑے۔ یہ آیتیں میرے دل کے اندر پیوست ہونے لگیں، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ میں نے حضور نے سلام پھیرا، مذاکرات اپنی جگہ پر رہ گئے، میں نے کہا حضور مجھے اپنے ہاتھ پر کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ قرآن تبدیلی لے کر آیا اور انقلاب لے کر آیا، اور ان لوگوں نے، وہی لوگ جو اپنی بیٹیوں کے عزتوں اور ان کی جانوں کے قاتل بنے ہوئے تھے، وہی مورخین لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ جب چلتے تو اتنی احتیاط کے ساتھ چلا کرتے، پاؤں اور ایڑیوں کو اٹھا کر کہیں چھوٹے چھوٹے حشرات الارض ہمارے پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جائیں۔ یہ کیا تھا کہ جو اپنی بیٹیوں کو درگور ہاتھوں سے کر رہے تھے، اور ان کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ اور یہی وہ قرآن کہ جب مشرکین کہا کرتے تھے، کفار کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو ان کو اللہ نے معجزے دیے تھے، ید بیضا لے کر آئے، عصا کا معجزہ لے کر آئے تھے، عیسیٰ آئے تو معجزہ لے کر آئے تھے، اسی طرح مختلف انبیاء آئے تو معجزہ لے کر آئے۔ حضور آپ کو اللہ نے کیا معجزہ دیا ہے، آپ کے پاس کیا نشانی ہے؟ اور کہتے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کون سی نشانی لے کر آئے ہیں کہ جن کو ہم دیکھ کر آپ پر ایمان لائیں؟ اللہ کریم نے خود ہی جواب عطا فرمایا کہ وہ معجزے تھے جو میں نے اپنے باقی نبیوں کو دیے تھے، وہ ان کی ذات اور ان کے دور تک محدود تھے۔ جب نبی چلے گئے تو وہ معجزات بھی ختم ہو گئے، ان کا ظہور بھی ختم ہو گیا، لیکن ہم نے اپنے آخری پیغمبر سرور کون و مکان شاف روز جزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا ہے وہ زندہ جاوید معجزہ ہے۔ ایسا معجزہ ہے کہ جو ہر دور کے اندر اپنی حقانیت کو منواتا رہے گا۔ ایسا معجزہ ہے
کہ جو قیامت تلک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی گواہی دیتا رہے گا۔ ایسا معجزہ ہے کہ جو نہ ماننے والوں کو رب کی برہان اور دلائل کے ساتھ ان کو رب کا تعارف اور معرفت عطا کرتا رہے گا۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو کائنات والوں کو رب کی جنت کے قریب اور اس کی جہنم سے دور کرتا رہے گا۔ بشیرم و نذیرا، یہ وہ معجزہ ہے کہ جو بشارتیں بھی ہیں، تنبیہات بھی ہیں، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو اس معجزے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ، ھذا کتاب، یہ کتاب جو ہمارے گھروں میں غلافوں کے اندر لپٹے لپٹے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو جاتا ہے، پھر ہم اٹھا کر اس کی گرد کو صاف کرتے ہیں۔ ہائے، میں مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہوں، مجھے ٹینشن اور فکر نہیں ہوتی کہ میرے بچوں کو قرآن کریم ناظرہ سے پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، ان کو مخارج آتے ہیں یا نہیں آتے، کوئی بات نہیں۔ میں 500 1000 کا مولوی صاحب، قاری صاحب رکھ کے کہ قاری صاحب گھر میں 15-20 منٹ کے لیے آ جائے، میرے بچوں کو قرآن پڑھائے نہ پڑھائے، مجھے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہائے، لیکن میرے پاس ٹائم ہے کہ میرے بچے نے پلے گروپ سے پریپ میں آیا کہ نہیں پہنچا، پریپ سے پھر وہ نرسری میں آیا کہ نہیں آیا، مونٹیسری اس کی کیسی چل رہی ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار اس کو کس ایکشن کے ساتھ آتے ہیں یا نہیں آتے، موبائل کے اوپر رنگ ٹونز اور گیمز ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہے، میں اس میں خوشی محسوس کرتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پرواہ ہوتی کہ میرے بچوں نے قرآن کریم اور اتنی عظیم نعمت جو ہم امتیوں کو عطا کی گئی تھی اس کی طرف توجہ بھی کی ہے یا نہیں کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، یہ آپ سے معجزات مانگتے ہیں، آپ ان سے کہیے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اور کیا تمہارے لیے یہ اللہ کی آیات بھرا معجزہ کافی نہیں ہے؟ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اور یہ وہ کتاب ہے بل ہوا آیات بینات، جس کی ایک ایک آیت روشن دلیل ہے، لیکن روشن دلیل اس کے لیے ہے جس کو پتا ہو کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، یہ کیا ہے، میرا رب مجھ سے فرماتا کیا ہے، کس کو حلال کیا ہے، کس کو حرام کیا ہے۔ میری عقیدت یہاں سے لے کر یہاں تک ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں بیٹی کی شادی ہے، میں قرآن کے سائے کے نیچے اس کو گزروا لوں، شاید برکت پڑ جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں اپنے گھر کے اندر اس قرآن کا ختم دلوا لوں، میرا والد، میرا دادا، میری والدہ فوت ہو جائے، میں مسجد سے، مدرسے سے چند طلباء کو لے آؤں اور اس قرآن کو گھموا دوں، اور شاید میں اپنی مسلمانی کا حق ادا کر لیتا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، اوے ہم نے اس کتاب کو ان چیزوں کے لیے نازل نہیں کیا تھا۔ مشرکین مکہ، اور آپ حیران ہوں گے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آتے نقاد، انکار کرنے والے کہ جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا، آ کر کہتے کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اچھا ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، آپ ایسا کریں یہ چند چیزیں ہمیں کر کے دکھا دیں، ہم مان جائیں گے۔ اچھا کون سی چیزیں؟ قرآن کا جواب، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا،
او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ. کبھی آ کر کہتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اپنے اللہ سے کہیں آپ کے لیے مختلف پھلوں کے باغات نازل کر دیں، مختلف پھلوں کے باغات کا مالک آپ کو بنا دیں، آپ کے لیے چشموں کو جاری کر دیں. آپ ایسا کریں ایک سیڑھی ہو جو زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہو اور پھر آپ آسمان پر جائیں، ہم اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھتے ہوں کہ آپ اللہ کی کتاب لے کر آئیں، ایک فرشتہ آپ کے ساتھ آئے اور پیغام لے کر آئے کہ یہ میرے محمد ہیں اور یہ کلام اللہ ہے اور اس کو مان لو، پھر ہم مانیں گے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اس کلام کو شعبدہ بازیوں کے لیے نازل نہیں کیا، یہ تو سراپا ہدایت ہے، یہ تو سراپا شفا ہے. ولو قل ولو هل كنت الا بشر الرسول، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں اور تمہیں اس کتاب کی ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں. ڈاکٹر کوئی اچھا اسپیشلسٹ ہو، بیماری کا علاج نہ ہو رہا ہو، کہتے ہیں کہ فلاں بڑا اچھا معالج ہے، اس کے پاس جائیں اور وہ آپ کو نسخہ لکھ کر دے اور آپ سے 1500 2000 اس نسخے کی فیس لے. ذرا ایمانداری سے بتلائیے گا اس نسخے کو میں گھر لے آؤں، آنکھوں سے لگاؤں کہ بڑے ہی پہنچے ہوئے اسپیشلسٹ کا یہ نسخہ ہے، اس کی پریسکرپشن ہے، اور پھر میں بازار کے اندر جاؤں اور کسی سنار سے کہوں کہ اس کو چاندی یا سونے کے ورق کے اندر، غلاف کے اندر، پلاسٹک کی کوٹنگ کے اندر، چاندی کے کور کے اندر اس کو سی دو. بڑا ہی قیمتی نسخہ ہے، بڑا ہی قابل ڈاکٹر تھا. اور پھر میں اس ڈاکٹر کے نسخے کو لے کر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر باندھ دوں اور اس آس میں بیٹھ جاؤں کہ جو اس نے مہنگی قسم کی اینٹی بائیوٹک اور دیگر انجیکشن اور دوائیاں لکھی ہیں، اس طرح باندھنے سے مجھے آرام آ جائے گا. عقل سے اور اپنے دماغ کو حاضر کر کے بتلائیے گا. جب ایک دنیا کے چھوٹے سے ڈاکٹر کے نسخے کے ساتھ یہ حالت کی جائے اور اس کا نسخہ کارگر نہیں ہوتا، کلام اللہ کہ جو رب السماوات والارض نے نازل فرمایا اور اعلان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس کلام کو شفا ہی شفا بنایا ہے، اس کلام کو ہدایت ہی ہدایت بنایا ہے. لیکن ان کے لیے کہ جو اس کلام پر تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر ہم ان کی دنیا بھی بہتر کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، آخرت میں بھی ان کو اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر انہوں نے مکے میں اپنا گورنر نافع بن عبد الحارث کو بنایا، اور پھر ایک دن یہ اپنی ریاست کی راؤنڈ کرتے ہوئے، وزٹ کرتے ہوئے ایک جگہ پر مکے کے قریب پہنچے، غالباً اصفہان کا علاقہ تھا. وہاں پر ان کو نافع بن عبد الحارث مل گئے. عمر فاروق فرمانے لگے نافع، ہم نے تو آپ کو مکے کا گورنر بنایا تھا، آپ مکے میں نہیں ہیں، آپ ادھر پھر رہے ہیں، پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ نافع عرض کرنے لگے امیر المومنین، میں اپنے پیچھے ایک آزاد کردہ غلام عبد الرحمن ابن ابزہ کو چھوڑ کر آیا ہوں. عمر فاروق نے تھوڑی سی ناگواری کا احساس فرمایا، کہنے لگے
پورے مکے کے اوپر آزاد لوگوں کے اوپر ایک آزاد کردہ غلام کو تم پیچھے سے والی بنا کر آ گئے ہو. وہ کس طرح سے سنبھالے گا, کس طرح سے ان کے اوپر وہ مملکت کا انتظام چلائے گا؟ نافع عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے ان کو اس لیے پیچھے قائم مقام بنایا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ وہاں پر جاننے والے ہیں اور سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کے احکامات کا علم رکھنے والے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا, حشاش بشاش ہو گئے. کہا آپ نے ٹھیک کر کے آئے ہیں, کیونکہ میں نے اپنے آقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ کریم اس کتاب کے ساتھ قوموں کو عروج عطا کرتے ہیں, قوموں کو بھی, افراد کو بھی, کہ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اللہ کریم دنیا کے اندر بھی انہیں عزتیں عطا کرتے ہیں, اور جو اس کتاب کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہیں اللہ کریم دنیا کے اندر انہیں نشان عبرت بنا لیتے ہیں کہ کتاب نسخہ کیمیا, نسخہ شفا. وہ مولانا حالی فرمایا کرتے تھے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ صوت ہادی, عرب کی جس نے ساری زمین ہلا دی. وہ لوگ کہ جو اس کتاب کے ساتھ تمسک کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ, ان کو تو اللہ کریم دنیا کے اندر عزتیں اور عروج عطا کرتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو اس کتاب کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں کہ جس طرح کچھ مجھے معاف کیجئے گا ہماری روش بن چکی ہے, پھر وہ دنیا کے اندر تمام تر وسائل اور قوتوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کریم انہیں ذلت اور مسکنت کا نشان بنا دیتے ہیں. یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے والوں کو اللہ کریم قبر کے اندر بھی راحتیں اور آسانیاں عطا فرماتے ہیں. سرور کون و مکان صحیح حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن سے سوال کیا جاتا ہے من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا, ہر ایک سے سوال ہونا ہے, تو جو اس سوال کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے, صحیح جواب دیتا ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے اگلے آنے والے مرحلوں سے ہمیں آگاہ فرما دیا ہے کہ یہ مرحلے, یہ سوالات اور یہ تیاری کر کے آنی ہے. حضور فرماتے ہیں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے سارے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے ہیں, ما یدری کا, کہاں سے یہ تیاری کر کے آیا ہے, کون سا گیسٹ پیپر, کون سا ٹیسٹ پیپر, کہاں سے یہ یاد کر کے آیا ہے؟ پتہ ہے پھر یہ بندہ مومن وہاں پر کیا جواب دے گا؟ آقا فرماتے ہیں یہ فوراً اپنی زبان سے الفاظ نکالے گا قرأت کتاب اللہ ہے, میں دنیا کے اندر اللہ کی کتاب کو پڑھا کرتا تھا. فآمنت بہ وصدقت, میں اس کو پڑھا ہی نہیں کرتا تھا, میں دل و جان سے اس پر ایمان بھی لاتا تھا, اور جو اس کے اندر تھا میں نے اس کو حق جانا اور اس کی تصدیق کی. اس کے برعکس جس سے سوال ہوئے, ذرا ایک لمحے کے لیے کون سا ایسا شخص ہے کہ جو کہے کہ مجھ سے یہ سوال نہیں ہونے, میں نے اس مرحلے سے نہیں گزرنا. کتنا بڑے سے بڑا آدمی ہو, کتنا بڑے سے بڑے اقتدار والا ہو, بڑے سے بڑا عالم ہو, ہے کوئی؟ پھر مجھے تجھے فکر کیوں نہیں ہوتی؟ اتنی ہی فکر ہو جائے جتنی مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے. بچے کا صبح امتحان ہو, مجھے ساری رات نیند نہیں آتی,
کہ پتہ نہیں اس کا پیپر فیوچر کا مسئلہ ہے. آئے اتنی تو فکر پیدا ہو جائے, اتنی تو احساس پیدا ہو جائے. فرمایا جس کو ان سوالوں کے جواب نہ آئے اور اس کے وہ جو سوال پوچھیں گے کوئی جواب ہا حالا ادری, کوئی پتہ نہیں, فرشتے اس کو کہیں گے اور یہ آج پلے باندھ کر جائیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر اتنی سی بات ہمیں سمجھ آ جائے ہماری زندگیوں کا نقشہ ہی بدل سکتا ہے. فرشتے کہیں گے تو وہ بد نصیب ہے, لا تلیتا ولا دریتا. اور تیرے گھر کے اندر قرآن تو پڑا ہوا تھا, تیری مسجد سے قرآن کی آواز تو آتی تھی, نہ تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ تو آج ناکام ہو چکا ہے اور تو آج اس ذلت کا منہ دیکھ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں دوسری روایت ہے کہ جب فرشتہ عذاب لے کر کسی بندے کو قبر میں آتا ہے تو یہ قرآن کریم کی ہوئی تلاوت قبر میں اس بندہ مومن کے لیے ڈھال بن جاتی ہے اور اس کو اس عذاب سے محفوظ کر لیتی ہے. صحیح روایت ہے, حضور فرماتے ہیں جو شخص رات کو سوتے ہوئے سورہ الملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے اللہ کریم اسے قبر کے عذاب سے نجات عطا کر دیتے ہیں. مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ آج کون سی نئی پوسٹیں آئی ہیں, نیند نہیں آتی جب تک میں 15-20 منٹ گھنٹہ اس کے اوپر فیس بک کو اور واٹس ایپ اور ٹویٹر کو گھما نہ لوں. کیوں؟ مجھے فکر ہی نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے. اور یہ قبر کا مرحلہ اور پھر آخرت کے مرحلے, جب ایک ایک نیکی کے لیے یہی اولاد کہ جس کے لیے کہتے ہیں نہ حرام کی نہ حلال, میاں حرام کیوں کھاتے ہو, بینک سے انٹرسٹ کیوں لیتے ہو, سود کا کام کیوں کرتے ہو, آپ کو پتہ ہے کمپٹیشن کا دور ہے, فلاں ہمسائے نے بھی فلاں جگہ سے یہ انٹرسٹ لیا ہے ان کا مکان بن گیا ہے, فلاں نے یہ کیا ہے ان کا کاروبار بڑھ گیا ہے. بچے پوچھتے ہیں جن بچوں کے لیے کرتے ہو کل قیامت کا دن ہوگا, یبصرونہم قرآن کا پیغام, یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی. قیامت کا دن ہوگا, یہ ایک نیکی کے لیے کھڑا ہوا ہے, اسے کہا جائے گا کہ ایک نیکی کہیں سے لے آؤ ہم تمہیں نجات دے دیتے ہیں. یہ اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے, اپنی اولاد کے پاس جاتا ہے کہ بیٹا میں نے ساری زندگی گھلا دی تمہارا مستقبل بنانے کے لیے, تمہارا فیوچر سیو کرنے کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں مشکل نہ ہو, میرے مرنے کے بعد تمہارے پاس دکان بھی ہو, تمہارا سیٹل بزنس بھی ہو, تمہاری اچھی جاب بھی ہو. میں حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر تمہارے لیے پوری زندگی کو میں نے صرف کر دی, ایک نیکی دے دو, ایک نیکی دے دو. لیکن بیٹا اولاد اس وقت انکار کرے گی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اور پھر یہ اپنی والدین کے پاس, اپنی بیوی کے پاس, اپنے اعزاء اقارب کے پاس جائے گا. اگر بات یہیں تک ہوتی تو سمجھ آ جاتی, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے بیٹے یہ چاہیں گے, اس کے بیٹے یہ خواہش کریں گے, اس کے یہ بیٹے یہ خواہش کریں گے کہ ہماری جگہ پہ اور دل کو تھام کر قرآن, ہمیں پتہ ہی نہیں, دل کو تھام کر سنیے گا ترجمے کو, میں کوشش کر رہا ہوں کہ لبے لباب رکھوں. ہماری جگہ پہ ہمارے والدین کو جہنم میں ڈال دیا جائے, ہمیں چھوڑ دیا جائے, اور باپ یہ خواہش کرے گا کہ ہماری جگہ پہ ہماری اولاد کو ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے,
اور ہمیں چھوڑ دیا جائے. لیکن اللہ کریم فرمائیں گے کلا انہا لظا، ہم نے دنیا کے اندر ان آیات کو تمہارے لیے بھیجا تھا. اگر تم نے ان کے اوپر غور کیا ہوتا، ان کو اپنی زندگی میں رہنما مانا ہوتا، ان کو اپنی زندگی میں مقتدا مانا ہوتا، پھر اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک طرف یہ منظر ہوگا اور دوسری طرف وہ منظر ہوگا کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو اپنا رہنما، اپنا مقتدا مانا، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے محنت بھی کرتے، اس قرآن کا فہم بھی حاصل کرتے، اس قرآن کو سیکھتے بھی صحیح اور اس قرآن کو اپنی زندگی کا مقتدا بھی بناتے. الماہرو بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ اکیلا نہیں کھڑا ہوگا، اس کے آس پاس اللہ کریم اس کے پروٹوکول کے لیے فرشتوں کے غول کو کھڑا کر دیں گے، فرشتے کے دستے کھڑے ہوں گے جو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور آقا فرماتے ہیں یہ حساب کتاب کی مشکل کے اندر ہوگا. اللہ کریم قرآن کریم کو قوت گویائی عطا کریں گے. سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، یہ صورتیں اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گی اور حاضر ہو کر عرض کریں گی کہ اللہ دنیا کے اندر اس نے ہمارا اکرام کیا تھا، تیری کلام کو پڑھا تھا، تیری قرآن کا فہم حاصل کیا تھا. آج ہم تیرا کلام، تیری صفت، تیری بارگاہ کے اندر سفارش کرتے ہیں کہ اس قاری کو، اس عامل قرآن کو، اس حامل قرآن کو نجات عطا فرما. آقا فرماتے ہیں جس کی سفارش قرآن نے کر دی اللہ کریم اسے جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے. اس سے بڑا شرف، اس سے بڑی نعمت. لیکن وہ مولانا ماہر القادری پھر یاد آئے، فرمایا کرتے تھے قرآن آج ہم سے زبان حال سے کہتا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. یوں مجھ سے عقیدت کے دعوے، لیکن قانون پہ غیروں کے راضی. یوں بھی ستایا جاتا ہوں، یوں بھی رسوا کیا جاتا ہوں. کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. آج قرآن کریم کے ساتھ ہماری بے اعتنائی، ہماری تمام تر پریشانیوں، تمام تر ناکامیوں، تمام تر ذلتوں کا سبب ہے. چاہے وہ ہماری گھریلو ٹینشنیں ہوں، انفرادی معاملات ہوں یا ملی اور قومی معاملات ہوں. وگرنہ ایک مسلمان قوم ہو، حامل قرآن قوم ہو، جرت ہے کسی کو کہ اس قوم کی بیٹیاں سڑکوں پر نکل کر یہ آوازیں لگائیں کہ میرا جسم میری مرضی. کس ملک نے، کس معاشرے نے، کس دستور نے ان کو اجازت دی ہے؟ ہائے اللہ کریم کا قرآن بھی ان حالات کو دیکھتا ہوگا اور رب العلا بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر فرماتے ہوں گے ان بطش ربک لشدید، یہ جو کچھ تم کرنے لگے ہو تمہارے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے. وگرنہ قرآن کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے ان کی عورتیں اس طرح سے بے حیائی اور عریانی پر مبنی پروگراموں کو نہیں چلایا کرتی اور اس طرح سے اس ملک کے اندر، اس ریاست میں، اس قوم کے اندر ذلت اور مسکنت نہیں پٹکتی. آج ہماری ذلت کا سبب یہ ہے ہم دعوے بڑے کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرتے. آپ نے نہیں دیکھا پچھلے دنوں جو پوری قوم کی اور نسل کو ڈرامہ دکھایا گیا کہ سینٹ کا ٹکٹ ہو اور کروڑوں روپے میں اربوں روپے کی بولیاں لگتی ہوں اور قرآن اٹھا کر حلف لیا جاتا ہے کہ میں
اتنے کروڑ لے رہا ہوں اور میں یہ ووٹ اس کو دوں گا جس قوم کے زعماء کا، جس قوم کے رہنماؤں کا یہ حال ہو، اس قوم پر رب کا عذاب آیا کرتا ہے۔ لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ آج بھی اگر ہمارے حکمران بھی اور ہم بھی سچا تعلق اس قرآن کریم کے ساتھ قائم کر لیں، اس کو پڑھنے والے بن جائیں، اس کا فہم حاصل کر لیں، اپنے انسٹیٹیوٹس کے اندر، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، دفتروں میں۔ میں اگلے دن ایک تھانے کے اندر کسی دوست کا کام تھا، جانا پڑا، حیران رہ گیا، اتنی آیتیں تو ہمارے مدرسے میں نہیں لکھی ہوئی جتنی تھانے کے اندر لکھی ہوئی تھیں۔ رشوت لینا حرام ہے، اسی برآمدے کے نیچے کھڑے ہو کر سارا کاروبار چل رہا تھا۔ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم پستی کے اندر گرے جا رہے ہیں۔ آج بھی وقت ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے ابھی نہیں نکلا، ابھی وقت ہے کہ اپنے سچے رب سے سچی توبہ کر کے اس کتاب کو اپنا رہنما اور مقتدا مان لیں۔ اللہ کریم دنیا کی بھی عزتیں عطا کرے گا اور آخرت کی بھی کامیابی عطا کرے گا۔